الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 اور آیت نمبر 127 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا دے اور اس میں بسنے والوں میں سے جو اللہ پر قیامت پر ایمان لائیں انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما۔ فرمایا جس نے کفر کیا میں اس کو بھی کچھ فائدہ دوں گا پھر اسے مجبور کر کے دوزخ میں ڈالوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ لفظ رب کے ذکر سے دعا کا سلیقہ دیا گیا ہے کہ یہ لفظ رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ پہلی دعا یہ ہے، اے اللہ اس بے آب و گیا علاقہ کو شہر بنا دے۔ آپ کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مکہ مکرمہ دنیا بھر میں ایک عظیم مرکزی شہر بن گیا ہے۔ دوسری دعا یہ عرض کی کہ یہ شہر امن والا بھی ہو۔ دنیا نے دیکھا کہ کس قدر امن ہے، سکون ہے، کوئی ظالم سے ظالم بادشاہ بھی یہاں تخریب کاری میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کے برے ارادوں کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ طبہ اول کی بربادی، ابرا کی تباہی کھلے دلائل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس شہر کی عظمت و تقدس کا شہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بھی بیت اللہ شریف کی تعظیم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بیت اللہ شریف کے پرامن ہونے کے مسئلہ کو قرآن مقدس نے خوب واضح کیا۔ کسی کافر کو اس مقدس مقام کو پامال کرنے کی قدرت نے ہمت ہی نہیں دی۔ اگر کبھی کوئی چھوٹا
موٹا واقعہ پیش آیا ہے تو وہ نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے ہوا جیسے کرامتہ اور یزیدی دور میں ہوا۔ تیسری دعا یہ کی کہ اے اللہ اس شہر کے باسیوں کو پھلوں کے رزق سے نواز۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ ساری دعائیں کس حد تک شرف قبولیت سے نوازی گئی ہیں۔ اس بے آب و گیا علاقہ میں طائف شہر کا وجود قبولیت دعا کا کھلا ثبوت ہے، جو باغات اور پھلوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں یعنی بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب، میں راکم الحروف نے اس شہر میں ہفتہ سے زائد دن قیام کر کے قبولیت دعا کے مناظر دیکھے ہیں۔ ثمرات سے مراد صرف درختوں کے پھل ہی نہیں بلکہ ہر شے کا ثمرہ ہے۔ ہر چیز سے حاصل ہونے والی شے کو ثمرہ کہا جاتا ہے۔ مختلف کاروبار کے ثمرات، مختلف کارخانوں کے ثمرات، مختلف اوزار کے ثمرات، مختلف محنتوں کے ثمرات یعنی نتائج۔ قرآن مقدس کے ارشاد یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ قرآن کے ان الفاظ کے اس مفہوم کو بہت نمایاں فرما دیا ہے۔ اس آیت میں پہلی بات فرمائی گئی کہ جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بنیادیں اٹھانا اور ہے اور بنیادیں کھودنا اور چیز ہے۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ بیت اللہ شریف ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، یہ خیال صحیح نہیں، بلکہ یہ تو تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا تعمیر ہوا ہے، جب زمین کے فرشتوں نے کہا اے ہم کہ ہمارے لیے بھی عبادت گاہ ہو جیسے آسمانی فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، تو حکم ہوا تم بھی ٹھیک بیت المعمور کے نیچے تعمیر کر لو۔ اسی آیہ مبارکہ میں آپ کی چوتھی دعا یہ ہے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضور قبلہ فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ کی ایک خوبصورت کتاب مکہ شریف کی تاریخ کے اوپر لکھی گئی، جس کو بلد الامین کہتے ہیں۔ اگر تفصیل دیکھنا درکار ہو ان تمام باتوں کی تو آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔